تو میرے محترم سامعین، اب جو بیٹی مطلقہ ہو جائے، وہ بھی زمانہ جہلیت تھا حضور سے پہلے کا، ابھی چونکہ اس کے اثرات تھے اس کے اندر، تو اس کا نکاح بڑا مشکل تھا، اور آج بھی اس کا نکاح بولو بولو اسے کہتے ہو علم کا دور ہے، اسے کہتے ہو ترقی کا دور۔ ترقی کا دور تو میرے محبوب کا دور تھا، جب مظلوموں کو بلند کیا گیا، جب عورت کی عظمت کو بلند کیا گیا، اور حضور نے خود مطلقہ سے نکاح فرمایا، حضور نے خود بیوہ سے نکاح فرمایا، فرمایا جن کو تم معاشرے میں برا سمجھتے ہو، محمد ان سے نکاح کر کے انہیں عزت دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان میں سے ایک مطلقہ بیٹی کا نکاح سیدنا عثمان غنی سے ہوا، سبحان اللہ، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی بھی حضور نے ان کے نکاح میں دی۔ تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی خصوصیت ہے۔ مکہ میں حالات جب مشکل میں ہوئے اور صحابہ کو آئے روز تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا جیسے کیسے ہو سکے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ 12 لوگوں نے ہجرت کی، جن میں ایک سیدنا عثمان غنی بھی ہیں، اور انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی، اور اس کے بعد یہ اعزاز میرے عثمان کو ملا ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا حبشہ چلے جاؤ، اس کا حاکم اگرچہ کافر ہے مگر عادل ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قول فرمایا کرتے تھے، کوئی حکومت کفر سے تو چل سکتی ہے، ظلم سے کبھی بھی نہیں چل سکتی۔ جب وہ ظلم کرنے پہ آئے گی تو فرمایا پھر اللہ ان کو لمبی ڈھیل نہیں دے گا، بہت جلد وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گی۔ حجاج بن یوسف کا ظلم بڑا مشہور تھا، حالانکہ وہ مسلمان تھا، یہ قرآن پر اعراب اس نے لگائے ہیں، یہ مسجدوں میں صفیں اس نے بچھوائی ہیں، بڑے بڑے نیک کام کیے اس نے، لیکن ظالم تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کرنے لگا تو وہ فرمانے لگے حجاج یہ میرا آخری قتل ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں آج کے بعد اللہ تجھے ظلم کی پھر مہلت نہیں دے گا، اس کے بعد پھر تو خود اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے، 18 صحابہ کو بھی اس نے شہید کروایا۔ جب وہ شہید ہوئے اور پھر اس کو بیماری لگی سردی کی، اور اتنی سردی اس کو لگتی تھی اس کا پاؤں ہاتھ آگ کے اوپر رکھ دیتے وہ جل تو جاتا، مگر یہ کہتا کہ مجھے پھر بھی سردی لگ رہی ہے، اور اسی بیماری کے اندر پھر اس کا انتقال ہوا۔ اللہ پھر ظالموں کو پکڑتے ہیں، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں ان بطش ربک لشدید، پھر تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ پھر پکڑتے ہیں اور اس کو پکڑ کر آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا کے چھوڑتے ہیں۔ اس لیے ظلم نہ کبھی بھی کرنا، اللہ مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ تو خیر بات دور نکل گئی۔ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے کوئی حکومت کفر سے چل سکتی ہے، ظلم سے نہیں چل سکتی۔ ہم بھی اپنے حکمرانوں سے یہی گزارش کریں گے، آپ اور کچھ نہیں ہمیں دے سکتے، نہ ملازمتیں دے سکتے ہیں، نہ آپ چیزوں کو سستا کر سکتے ہیں، کم از کم ہمیں انصاف ہی دے دیں، آپ عدالتوں میں انصاف ہی کر دیں، معاشرے میں انصاف کو ہی رواج دے دیں، تاکہ ہم بھی باقی رہیں، ملک بھی باقی رہے اور ہمارا نظام بھی باقی رہ جائے۔ کیوں جی کرنا چاہیے یہ نہیں؟ کیونکہ کوئی حکومت انصاف سے چلے گی، عدل سے چلے گی، اور میں ظلم سے نہیں کوئی حکومت چل سکتی۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور قول ہے کہ کوئی حکومت کفر سے تو چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتی، اور جب عدل و انصاف ہوگا دنیا کی کوئی طاقت انہیں ختم بھی نہیں کر سکتی۔ جب انصاف قائم ہے، انصاف موجود ہے عدالتوں میں، تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ کسی نے خبر پھیلا دی، مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور اب ہجرت کی ضرورت نہیں، واپس آ جاؤ۔ اور اس زمانے میں پیغام رسانی کا یہ انتظام تو تھا نہیں۔ سیدنا عثمان غنی اور آپ کے جو رفقا تھے وہ مکہ پہنچے،
دیکھا کہ حالات تو پہلے سے بھی بدتر ہیں، پہلے سے بھی زیادہ سختیاں ہیں، پتہ چلا کہ یہاں پر تو صورتحال پہلے سے بھی خراب ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دی تو دوبارہ یہ حبشہ ہجرت کر گئے۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی اور ان کی سخاوت کے واقعات جب انسان پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے سخی کتنا بلند ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی سخی ہوں اور میرے بندوں میں جو سخی ہوتا ہے وہ میرے قریب ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سخی ہیں اور حضور کی سخاوت کا عنوان عثمان غنی ہے، کیونکہ حضور سے سبق جو پڑھا ہے، حضور سے سیکھا جو ہے، حضور سخی ہیں اور عثمان غنی سخی ہیں۔ ایک دن تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، اماں جان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردے میں کھڑے ہو کر پوچھا کون من دکل با، کون ہے دروازہ کھٹک؟ میں عثمان ہوں اماں جان، کیسے آنا ہوا؟ کیا حال ہے اہل بیت کا، کیا حال ہے حضور کے گھرانے کا، خیر خیریت پوچھی۔ اماں جان نے بتایا بیٹا کوئی اور پوچھتا تو نہ بتاتی، تو بیٹا ہے نا، داماد ہے نا؟ تو اماں جان نے بتایا کہ حضور 3 دن سے فاقے سے ہیں، 3 دن گزر گئے اسی حالت میں۔ سیدنا عثمان غنی وہیں سے واپس لوٹے اور اپنے آپ کو کوس رہے ہیں، او عثمان تیرے اوپر بہارے ہوں اور تیرا نبی 3 دن سے فاقے سے ہو، یہ تیرے عشق کے بھی خلاف ہے۔ گھر میں گئے، اناج اٹھایا، اونٹ کے اوپر لادا اور ایک بکری بھونی اور وہ بھی گوشت، ہر چیز خرد و نوش کا سامان وافر مقدار میں لے کر حضور کے دروازے پہ پہنچے۔ کوئی آ کر یہ بات نہیں بتائی جی حضور مجھے ابھی بھی پتہ چلا ہے، نہ حضور یہ ہدیہ ہے میری طرف سے، گفٹ ہے، آپ قبول فرما لیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں ساز و سامان پہنچا، میرے محبوب نے کھانے سے پہلے مسجد میں تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھے اور ہاتھ اٹھا کر، اماں جان فرماتی میں پردے سے دیکھ رہی ہوں حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، مولا فرش کے اوپر اپنے عثمان سے میں خوش ہوں، عرش کے اوپر میرے عثمان سے تو خوش ہو جا۔ اس کے بعد آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانا تناول فرمایا۔ تو میرے محترم سامعین، ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت کے لیے گھر بلا لیا، حضور تشریف لا رہے ہیں اور یہ پیچھے پیچھے قدم گنتے آ رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6۔ حضور نے فرمایا عثمان یہ کیا گنتی ہو رہی ہے، کیا گن رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے محبوب آپ میرے گھر میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں اور آپ کے آنے کی اتنی خوشی ہے، آپ جتنے قدم چل کے تشریف لا رہے ہیں آج میں اتنے غلام آزاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔